اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پہلے الف عقل یعنی برین ڈیولپمنٹ اور نمبر 2 بصیرت یعنی ہارٹ ڈیولپمنٹ کی بابت معلومات حاصل کریں گے اور پھر دانائی کا جائزہ لیں گے۔ انسان کی عقل چونکہ دماغ میں ہے اور بصیرت دل میں، لہٰذا ہمیں پہلے یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کا دل کن باتوں سے نشوونما پاتا ہے اور دماغ کن سے۔ اب پیشتر اس کے کہ ہم ان نکات پر غور کریں، سب سے پہلے یہ جاننا لازمی ہے کہ علم کی دراصل 2 قسمیں ہیں۔ الف وہ علم جو ہر انسان کو قدرت کی طرف سے ودیت کیا گیا ہے، اور ب وہ علم جس کی بابت ایک انسان کو پتہ چل ہی نہیں سکتا جب تک کوئی دوسرا اسے بتائے نہیں۔ پہلے علم کی شکل الف کو لیجئے، یعنی وہ علم جو ہر انسان کو قدرت کی طرف سے ودیت کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے انسان جوں جوں بڑا ہوتا جاتا ہے، خواہ وہ بالکل ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، اس کو اس بات کا خود بخود پتہ چلتا جاتا ہے کہ اسے سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دیانتدار ہونا چاہیے، بد دیانتی نہیں کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ علم جس طرح پہلے کہا جا چکا ہے ہر شخص کے ضمیر میں مضمر ہوتا ہے، اور اس ضمیر کا مقام انسان کا دل ہے، دماغ نہیں۔ چنانچہ ایک شخص جتنا سچ بولتا ہے اتنا ہی وہ نیک ہوتا جاتا ہے، اور یہ نیک ہونا اسے صاحب بصیرت یعنی انٹیلیجنٹ بناتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جتنا ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اتنا ہی وہ بد ہوتا جاتا ہے، اور اس کا یہ بد ہونا اسے کم فہم یعنی ان انٹیلیجنٹ بناتا ہے۔ اب یہ نیکی و بدی میں تمیز چونکہ انسان کے ضمیر میں ہے اور ضمیر انسان کے دل میں ہے، لہٰذا نیکی سے انسان کے دل کی صحیح نشوونما ہوتی ہے، لیکن بدی سے یہ نشوونما رک جاتی ہے۔ اسی لیے ایک انسان کی بصیرت یعنی انٹیلیجنس کا تمام دار و مدار اس کی نیکی پر منحصر ہے، لیکن نیکی یعنی ورچو کا بصیرت یعنی انٹیلیجنس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں معلوم ہوتا۔ یہ راز بھی افشاں ہوگا۔ اب علم کی شکل بے کو لیجئے، یعنی وہ علم جس کی بابت ایک انسان کو پتہ چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ کوئی دوسرا اسے بتائے نہیں۔ مثلاً ایک انسان کو حروف تہجی الف ب جیم یا ہندسوں 1 2 3 کی بابت مطلقاً کوئی علم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ کوئی دوسرا جو ان علوم کو جانتا ہو اسے سکھائے نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسے علم کے پڑھنے سے ایک انسان کا دماغ ہی نشوونما پاتا ہے، اور جس حد تک ایک انسان کا دماغ نشوونما پاتا ہے اسی حد تک، جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، اس کی عام سمجھ بوجھ عقل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یہ عقل ہی کا کرشمہ ہے کہ آج کل کی دنیا بیل گاڑی سے خلائی جہاز یعنی اسپیس شپس تک پہنچ گئی ہے۔ اب ہمیں دماغی نشوونما یعنی عقل یا بالفاظ دیگر برین ڈیولپمنٹ اور دل کی نشوونما یعنی بصیرت میں جو فرق ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ فرق مدرجہ ذیل مثال سے بخوبی واضح ہو جائے گا۔ فرض کر لیجئے کہ ایک شخص ایسا بم ایجاد کرتا ہے کہ اگر اسے ہوائی جہاز سے کسی شہر پر پھینکا جائے تو وہ تمام بستی کو ایک لمحے میں نیست و نابود کر دے۔ یہ ایجاد اس عقل کا نتیجہ ہے جو موجد نے موجودہ زمانے کے علوم کو پڑھ کر حاصل کی۔ اب ایک دوسرا شخص لے لیجئے، وہ کہتا ہے کہ اس قسم کا بم ہوائی جہازوں کے لیے بہت خطرناک ہے، چونکہ جب دشمن کو پتہ چل گیا کہ ہوائی جہاز سے اس قسم کے بم پھینکے جاتے ہیں تو پیشتر اس کے کہ اس سے کوئی بم پھینکا جائے، دشمن اس ہوائی جہاز کو ہی اپنا نشانہ بنا لے گا تاکہ کوئی بم پھینکا ہی نہ جا سکے۔ لہٰذا دوسرا شخص ایک ایسی مشین ایجاد کرتا ہے کہ اس کے ایک بٹن کو دبانے سے ہوائی جہاز خود بخود اڑے
اور خود ہی بم کو ایک سوچے سمجھے مقام پر پھینکتا ہے۔ یہ ایجاد پہلی ایجاد سے بدرجہ بہتر ہے، لیکن یہ بھی اسی دماغی نشوونما یعنی عقل کا نتیجہ ہے جو موجودہ علوم کو پڑھ کر حاصل کی گئی ہے۔ اب ایک تیسرا شخص لے لیجئے، وہ کہتا ہے کہ ایک بم کے گرانے سے ایک بستی کی بستی کو ایک لمحے میں نیست و نبود کر دینا کون سی مردانگی یا بہادری ہے؟ انسانی ہمدردی یہ چاہتی ہے کہ دنیا ان ظالمانہ حرکات سے احتراز کرے۔ اس قسم کی بات کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک شخص میں بصیرت یعنی انٹیلیجنس ہے۔ یہ جوہر ریاضی کے مشکل سے مشکل سوال حل کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ نیک کرداری سے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دماغ اس حد تک ترقی کر چکا ہے کہ وہ اس قسم کے زہریلے بموں کو ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے جو ایک بستی کی بستی کو چند لمحوں میں نیست و نبود کر دیں، وہ اس بات کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہے کہ کسی شہر کی تمام آبادی کو برباد کرنا ایک سخت اخلاقی جرم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور مغرب اس راز سے ابھی تک بالکل آشنا نہیں، کہ خیر و شر میں تمیز کرنے کی اہلیت صرف انسان کے ضمیر میں ہے، جس کا مقام انسان کا دل ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دماغ کی نشوونما سے ایک انسان حساب تو درست طور پر حل کر سکتا ہے یا ایک بم کا موجد بھی بن سکتا ہے، لیکن آیا ایک شخص کو ظالم ہونا چاہیے یا رحم دل؟ دماغ اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا، چونکہ یہ دماغ کا فعل ہی نہیں، یہ خصوصیت صرف انسان کے دل میں ہے۔ اس کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ انسانی دماغ ایک مشین کی طرح ہے۔ اس میں نہ کسی قسم کی حس ہے، نہ جذبہ، نہ لگاؤ، نہ ہمدردی، نہ محبت ہے، نہ عشق۔ اب یہ نظریہ کہ دماغ میں کسی قسم کا حسی جذبہ نہیں، اس کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ جب ہم کوئی غم یا خوشی کی خبر سنتے ہیں تو مغموم ہمیشہ دل ہی ہوتا ہے، اور سرور بھی دل ہی کو پہنچتا ہے۔ دماغ نہ مغموم ہوتا ہے نہ مسرور، چونکہ دماغ میں کسی کا جذبہ نہیں۔ یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شعور انسان سے بم بنواتا ہے وہ بھی سمجھ ہی ہے، اور جو شعور انسان کو یہ کہتا ہے کہ ایک بم سے کسی شہر کی تمام آبادی کو چند لمحوں میں نیست و نبود کر دینا ہوش مندی کی دلیل نہیں، وہ بھی سمجھ ہی ہے۔ پہلی سمجھ اور دوسری سمجھ میں اتنی اجنبیت کیوں ہے؟ یا اس مسئلے کو یوں کہہ لیجئے کہ وہ دماغ جو بم بنانے کی اہلیت رکھتا ہے، وہ بموں کے استعمال سے جو اخلاقی جرائم ظہور پذیر ہوتے ہیں ان کی اہمیت سے اتنا بے خبر کیوں ہے؟ یا قلب جو ان جرائم کی ہولناک صورت کی اس قدر حس رکھتا ہے، وہ مادی دائرے میں قدم کیوں نہیں رکھ سکتا کہ وہ اس قسم کے بم بننے ہی نہ دے؟ اس صورتحال سے ہی ہمیں اس نظریے کی تائید ملتی ہے کہ انسان میں شعور دو قسم کا ہے، اور ان دونوں شعوروں کے منبع علیحدہ علیحدہ ہیں، اور ان کی خصوصیت بھی بالکل مختلف ہے۔ ایک شعور دماغ میں ہے، دوسرا قلب میں۔ دماغ کے شعور یعنی عقل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بموں کی ایجاد کی اہلیت تو رکھتا ہے، لیکن اس میں یہ شعور نہیں کہ وہ یہ بتا سکے کہ بموں کا استعمال جائز کہاں ہے اور ناجائز کہاں۔ اس کے برعکس قلب کے شعور یعنی بصیرت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بموں کی ایجاد تو نہیں کر سکتا، لیکن ان کے ناجائز استعمال پر احتجاج کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ گویا دماغ کے شعور میں عقل تو ہے، لیکن عقل مندی یا بصیرت بالکل نہیں۔ یہ اس لیے کہ موجودہ زمانے میں جتنے بھی مادی علوم ہیں جو انسان کے دماغ کی نشوونما کرتے ہیں، مثلا ریاضی، فزکس یا کیمسٹری، وہ خیر و شر کے لحاظ سے بالکل غیر جانبدار ہیں۔ مثال کے طور پر ریاضی کا علم ہمیں یہ تو بتاتا ہے کہ جمع تفریق یا ضرب و تقسیم کے سوال کس طرح حل کرنے چاہیے، لیکن یہ قواعد یہ نہیں بتا سکتے کہ ایک انسان کو سخی ہونا چاہیے یا بخیل۔ اسی طرح موجودہ سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے
कि दुश्मन की फ़ौज को किस किस्म की मशीन गनों से नेस्त नबूद किया जा सकता है, या अपने आप को दुश्मन के हमलों से किस तरह महफूज करना चाहिए। लेकिन मौजूदा साइंस ये नहीं बता सकती कि दुनिया की कौमों को अमन चैन से रहने के लिए कौन से असूलों का पाबंद होना लाजमी है। ये बातें हमें सिर्फ बसीरत बता सकती है जो दिल की नशोनुमा से हासिल होती है और जो नेक किरदारी के बगैर मुमकिन नहीं। अब चूँकि मगरब को इस बात का इल्म ही नहीं कि दिल की नशोनुमा भी इस दुनिया में कोई चीज़ है, चे जाए कि उसको ये इल्म हो कि बसीरत दरअसल सिर्फ दिल की सही नशोनुमा ही का दूसरा नाम है। लिहाजा कुदरती तौर पर मगरब को अभी ये मालूम नहीं कि बसीरत यानी इंटेलिजेंस किस तरह पैदा होती है। चनाचे नफ्सियाती इल्म के माहिरीन अभी तक ये समझे बैठे हैं कि एक इंसान जितना ज़्यादा तालीम याफ्ता होता है या जितने अच्छे माहौल में परवरिश पाता है, उतना ही ज़्यादा वो फ़तीन या साहिब बसीरत होता है। ये नज़रिया गलत है। मगरब जिस बात को समझ नहीं सका वो ये है कि जब एक बच्चा अलिफ बे जीम या 1 2 3 सीखता है तो उससे बच्चे की मालूमात यानी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा होता है, बसीरत यानी इंटेलिजेंस में नहीं। इस गलत फहमी की बिना पर अहले मगरब जब चंद लड़कों के शऊर का इम्तहान करना चाहते हैं तो वो मिसाल के तौर पर एक शेर की तस्वीर को काट कर उसके 8-10 टुकड़े कर लेते हैं और फिर उन टुकड़ों को आपस में मिला जुला कर मुम्तहिन लड़कों से कहते हैं कि इन मुख्तलिफ मिले जुले हिस्सों को जोड़कर शेर की तस्वीर बनाएं। चनाचे जो उसको बनाने में कामयाब हो जाते हैं उनको फ़तीन यानी इंटेलिजेंट समझा जाता है। लेकिन मगरब इस बात को समझ ही ना सका कि जो लड़के इस किस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर कामयाबी से शेर की तस्वीर बना लेते हैं, उससे उन लड़कों के दिमाग या जहन की नशोनुमा यानी अक्ल या बाल्फाज दीगर ब्रेन इंटेलिजेंस का अंदाज़ा होता है, फतानत या बसीरत या बाल्फाज दीगर इंटेलिजेंस का नहीं। लिहाजा ये देखने के लिए कि किसी शख्स में बसीरत कितनी है ये ज़रूरी नहीं कि उसके पास मौजूदा यूनिवर्सिटियों की कितनी डिग्रियां मौजूद हैं, बल्कि ये देखना लाजमी है कि क्या उसमें ये सलाहियत है कि वो नंबर 1 दूसरे शख्स के नुक्ता नगाह को सही तौर पर समझ सके, नंबर 2 दूसरे शख्स के किरदार या रोज़मर्रा के हालात का सही अंदाज़ा लगा सके, नंबर 3 दूसरों के साथ मामलात में अदलो इंसाफ कर सके, नंबर 4 मामलात के हुस्नो कुबा को परख सके, नंबर 5 अज़ली सदाकतों की अहमियत का खुद ब खुद एहसास कर सके, नंबर 6 इल्हामी किताबों के असली मफ़हूम को सही तौर पर समझ सके, वगैरह वगैरह। अब ये सवाल पैदा होता है कि एक इंसान में इस किस्म की सलाहियत किस तरह पैदा होती है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में एक नहायत ही अजीब नुक्ता बयान फरमाया है। आपका इरशाद है कि एक इंसान में बसीरत यानी इंटेलिजेंस पैदा करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वह ज़ाहरी मादी अलूम को हासिल करे, बल्कि उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो नेक किरदार हो। उसकी वजह क्या है, इसका ज़िक्र आगे आएगा। मौजूदा ज़माने की बदकिस्मती इसी में रही कि हमने बदनी नशनुमा के असूलों को तो नहायत अच्छी तरह समझ लिया। अगर कोई शख्स ज़रूरत से ज़्यादा खाएगा तो वो बदअज़मी का शिकार होगा, लेकिन जहाँ तक इंसानी किरदार का ताल्लुक़ है, आम तौर पर हमें अभी तक ये मालूम नहीं। अगर मिसाल के तौर पर कोई शख्स झूठ बोलता है तो फिर क्या होता है। नफ्सियाती इल्म के माहिरीन मामले के इस पहलू से अभी तक बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। उसकी वजह यह है कि मगरब जब नफ्सियाती मामलात पर गौर करता है तो वो पैकरे महसूस को सामने रख कर करता है, लेकिन पैकरे महसूस के अंदर जो जान, रूह या ज़मीर है उसको वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है, जिसका नतीजा ये होता है कि उसकी तहकीक बिल्कुल अधूरी रह जाती है और वो जिन नताइज पर पहुँचता है वो नहायत सती साबित होते हैं। इसका सबूत मदरजा झैल इक़्तिबास से मिलेगा। जॉर्ज सिडनी ब्रेट एम.ए. अपनी किताब साइकोलॉजी कदीम व जदीद
سائیکالوجی اینشینٹ اینڈ ماڈرن کے صفحہ 5 پر لکھتے ہیں، اگر ہم سائیکالوجی کے لفظ کو عام معنی میں استعمال کریں جس میں کہ روحانی کیفیت بھی شامل ہوں تو ہم شروع میں ہی غلطی کا شکار ہو جائیں گے۔ جدید روشنی والوں کا یہ دعویٰ کہ سائیکالوجی اب سائنٹیفک طریقے سے سمجھی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام خیالی نظریوں کو، خواہ وہ مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا اخلاق، دینیات اور روحانیت سے، ان سب کو یک قلم علیحدہ کر دیا جائے تاکہ یہ نظریے حقیقت کے سمجھنے میں مخل نہ ہوں۔ ایسا کرنے سے اگر زیر بحث معاملہ 50% کٹ جائے تو مذائقہ نہیں، کیونکہ نئی سائیکالوجی کے حامی اپنے باقی 50% سے ہی بالکل مطمئن ہیں۔ یہ اس لیے کہ بحث کو خیالی نظریات سے پاک کرنے کے بعد باقی جو پیکر رہ جاتا ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے متعلق ظاہر ہے کہ ہر قسم کی چھان بین کی جا سکتی ہے جس میں غلطی کا احتمال نہیں رہتا۔ اس سلسلے میں جہاں مغرب نے ٹھوکر کھائی، اس کی جڑ خیالات کی اسی قسم کی افتاد میں ہی ہے۔ انسان محض جسم نہیں ہے بلکہ وہ مرکب ہے جسم اور روح کا، لہٰذا محض جسم کو سامنے رکھ کر جب ہم نفسیاتی علم کے متعلق کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو وہ بالآخر بے معنی ہی ثابت ہونا چاہیے۔ اس قسم کی بنیاد پر جو عمارت بھی بنائی جائے گی وہ مستحکم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اسی طرح جب ہم اپنی کوتاہ فہمی کی بنا پر نیک کرداری یا بد کرداری کو غیر محسوس یا غیر مرئی ہونے کی وجہ سے بحث کے دائرے سے خارج کر دیتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نیکی یا بدی سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں ہم ان سے آگاہ نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نیک کرداری سے لامحالہ جو نتائج برآمد ہوتے ہیں ان کو ایسی حیران کن سادگی سے بیان فرمایا ہے کہ ان پڑھ انسان بھی ادک مسئلے کی گتھیوں کو نہایت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، جب کوئی مومن گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر روحانی طور پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لے اور معافی مانگ لے پھر تو یہ داغ دھل جاتا ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے اور گناہ کرتا جائے تو پھر آہستہ آہستہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں جو راز مضمر ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی ایسا فعل کرتے ہیں جس کا تعلق ہمارے کردار یا چلن سے ہوتا ہے تو اس کے عوض ہمارے دل پر روحانی طور پر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ نیک کام کے عوض میں تو وہ نقطہ روشن ہو جاتا ہے، لیکن بد کام کے عوض میں ایک سیاہ داغ کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہی نقطے پھر ہماری ذہنیت بناتے ہیں اور ہم میں صحیح یا غلط ادراک پیدا کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کے روشن نقطوں سے تو ہم روشن ضمیر ہوتے جاتے ہیں، یا بالفاظ دیگر ہم میں بصیرت یعنی انٹیلیجنس پیدا ہوتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم معاملات کو ان کے اصلی رنگ میں دیکھتے ہیں اور پھر صحیح نتائج اخذ کرتے ہیں۔ لیکن سیاہ داغوں سے ہم میں کج فہمی پیدا ہوتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم نہ معاملات کو ان کے اصلی رنگ میں دیکھ سکتے ہیں اور نہ صحیح نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کی طرف سے ہر انسان کو ایک کورا دل ودیت کیا گیا ہے۔ اگر ہم نیک کردار ہوتے ہیں تو اس نیک کرداری کی وجہ سے ہمارے دل پر روحانی طور پر روشن نقطے پڑتے جاتے ہیں جو ہمیں روشن ضمیر بناتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر صاحب بصیرت یعنی انٹیلیجنٹس کہلاتے ہیں، لیکن برے کاموں سے ہمارے دل پر روحانی طور پر سیاہ داغ پڑتے جاتے ہیں جو ہمیں کاج فہم بناتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر بیوقوف یعنی ان انٹیلیجنٹس کہلاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اہم نقطہ جو سمجھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے اشارتاً کہا جا چکا ہے، کتابیں پڑھنے سے صرف ہماری معلومات یعنی انفارمیشن میں ہی اضافہ ہوتا ہے، جس سے ہماری لیاقت بڑھتی ہے، یعنی ہم خط و کتابت وغیرہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، لیکن بصیرت یعنی انٹیلیجنس نہیں بڑھتی۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے
کہ اخلاق کی اچھی باتیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اگر ہم ان پر عمل بھی کریں پھر تو ہماری بصیرت بڑھتی ہے، لیکن اگر ہم ان اچھی باتوں پر عمل نہ کریں بلکہ ان کے برعکس کریں تو پھر ہماری کج فہمی بڑھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اخلاق کی اچھی کتابیں پڑھنے یا اچھے ماحول میں رہنے سے ہماری بصیرت نہیں بڑھتی، جب تک کہ اس قسم کی اخلاق کی باتیں یا اچھا ماحول ہمیں اس بات پر نہ اکسائیں کہ ہم نیک کردار بھی ہوں۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بصیرت قدرت کی طرف سے ایک انعام ہے جو کہ انسان کو اس کی نیک کرداری کے عوض میں ملتا ہے، اور کج فہمی قدرت کی طرف سے ایک سزا ہے جو کہ انسان کو اس کی بد کرداری کے عوض میں ملتی ہے۔ بس اگر ہم صاحب بصیرت یعنی انٹیلیجنٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں لامحالہ سچ بولنا ہوگا، دیانتدار ہونا ہوگا، عفو درگزر کو اپنا شعار بنانا ہوگا، پاک باز ہونا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر ہم دروغ گو، بد دیانت، کنجوس، ظالم اور بدمعاش ہوئے تو پھر اس بد کرداری کی وجہ سے روحانی طور پر جو سیاہ داغ ہمارے دل پر پڑیں گے، ان کی وجہ سے ہم ایسے کج فہم ہوں گے کہ ہم کسی معاملے کو اس کے اصلی رنگ میں نہیں دیکھ سکیں گے، اور روشن ضمیری اور دور اندیشیوں و دور بینی ہمارے پاس بھی نہ پھٹکے گی۔